ابو قتادہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے گزر ہوا۔ جس طرح مسجد نبوی سے متصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے تھے، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر اکابر صحابہ کے حجرے بھی مسجد نبوی سے متصل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت بیدار ہوئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے کے پاس سے آپ کا گزر ہوا تو آپ نے محسوس کیا کہ ابو بکر تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور بہت آہستہ قراءت کر رہے ہیں۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ وہ بہت بلند آواز سے قراءت کر رہے ہیں۔ جب فجر کی نماز ہو گئی، صبح ہو گئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حضرات کو طلب فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے گھر کے پاس سے گزر ہوا تھا، آپ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور بہت آہستہ قراءت کر رہے تھے، آپ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، اسمعت من ناجیت، میں جس سے سرگوشی کر رہا تھا میں اسے سنا رہا تھا، اور نماز میں چونکہ اللہ سے سرگوشی کی جاتی ہے، اللہ کو سننے کے لیے آواز کی ضرورت نہیں ہے، لہذا میرا اللہ میری قراءت سن رہا تھا، اس لیے مجھے زور سے قراءت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ جواب پسند فرمایا، اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ آپ اپنی آواز تھوڑی بلند کریں۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا کہ آپ کے گھر کے پاس سے بھی میرا گزر ہوا، آپ تہجد پڑھ رہے تھے اور بہت زور زور سے قراءت کر رہے تھے، آپ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، انی اوقد الوسنان واطرد الشیطان، کہ میں زور سے قراءت کر رہا تھا دو مقصد سے، ایک جتنے لوگ سو رہے ہیں اور تہجد کی نماز نہیں پڑھ رہے، میں ان کو جگانا چاہ رہا تھا تاکہ وہ بھی جاگ جائیں اور تہجد پڑھیں، اور دوسرا مقصد تھا شیطان کو بھگانا، اس لیے میں نے زور زور سے قراءت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی جواب پسند فرمایا، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنی آواز تھوڑی پست رکھیں۔ اس روایت سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ تہجد کی نماز میں سرًا قراءت بھی کر سکتے ہیں، جہراً قراءت بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ قراءت سر اور جہر کے درمیان میں معتدل آواز کے ساتھ ہونی چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر سرًا قراءت کریں گے اور نماز پڑھیں گے تو تھوڑی ہی دیر میں اونگ آنے لگے گی، اکتا جائیں گے اور نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے، اور اگر جہراً قراءت کریں گے تو جہری قراءت میں طاقت لگتی ہے، تھوڑی ہی دیر میں تھکاوٹ ہو جائے گی اور اس تھکان کی وجہ سے نماز میں نشاط باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے اور افضل یہ ہے کہ درمیانی قراءت کی جائے جو سر اور جہر کے درمیان ہو، نہ بالکل سرًا قراءت ہو اور نہ ہی بالکل جہراً قراءت ہو۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ گھروں میں شیاطین بھی رہتے ہیں، جنات بھی رہتے ہیں، اور جنات میں خبیث جنات بھی ہوتے ہیں اور اچھے جنات بھی ہوتے ہیں۔ اچھوں کو جنات ہی کہتے ہیں اور خبیث کو شیاطین کہتے ہیں۔ تو گھروں میں شیاطین بھی رہتے ہیں، اور گھر میں شیاطین کے رہنے کی، شیاطین کے ٹھکانہ بنانے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، بہت سارے اسباب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ٹوائلٹ گندی ہوتی ہے، یا غسل خانہ گندا ہوتا ہے،
یا کوڑے دان میں سے بدبو آ رہی ہے وہ گندا ہے، یا برتن گندے پڑے ہیں، یا کوڑا گھر میں پڑا ہے، یا پیشاب کے کپڑے، ناپاک کپڑے، بدبودار کپڑے، گندگی گھر میں ہے، تو شیطان چونکہ خود گندا ہوتا ہے اور الجنس یمیل الی الجنس، وہ گندگی کی طرف مائل ہوتا ہے، جہاں اسے زیادہ گندگی دکھائی دیتی ہے وہ وہیں اپنا ڈیرا ڈالتا ہے، لہذا ایسے گھروں میں شیطان ڈیرا ڈالتا ہے۔ تھوڑی بہت گندگی سے کوئی گھر خالی بھی نہیں ہو سکتا، تھوڑی بہت گندگی سے کوئی گھر خالی بھی نہیں ہو سکتا، اور جہاں تھوڑی بہت گندگی بھی ہوگی وہاں بھی شیطان آئے گا۔ اب ایسے گھروں سے شیاطین کو دفع کرنے کا طریقہ اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ شیطان کو دفع کرنے کا، خبیثوں کو دفع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ گھر میں زور زور سے قرآن کریم پڑھا جائے، زور زور سے قرآن کریم پڑھیں گے تو شیطان دفع ہوگا، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں زور سے قرأت کر رہا تھا تاکہ اطرد الشیطان، میں شیطان کو دفع کروں، شیطان کو بھگاؤں اور شیطان کو دھتکاروں۔ لہذا قرآن کریم کی تلاوت ہونی چاہیے گھر میں، اور بلند آواز سے تلاوت کرنی چاہیے تاکہ شیاطین گھر کے اندر اڈا نہ بنائیں۔ یہ تو ایک روایت۔